بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لیجئے 10 ذی الحجہ کا دن آ گیا۔ عام لوگ آج اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں عید کی نماز پڑھیں گے، حاجی پر عید کی نماز نہیں ہے، کیونکہ حاجی نے دیگر بہت سے کام آج کے دن کرنے ہیں۔ آج کے دن آپ نے سب سے پہلے منا پہنچنے کے بعد رمی کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، رمی کا وقت تو شروع ہو چکا، کیونکہ آپ جب پہنچیں گے تو فجر کا وقت تو آپ نے مزدلفہ میں گزار دیا، اس کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہے وہ بھی گزر گیا ہوگا، اور اب آپ نے رمی کے لیے جانا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، اگر بہت زیادہ ازدحام ہے تو تھوڑا اپنے خیمے میں، منا کے خیمے میں آپ آرام کر لیجئے۔ آرام کرنے کے بعد آپ ایسے وقت میں جائیے کہ آپ کے لیے سہولت ہو۔ آپ کے لیے ویسے تو رمی کرنے کا وقت مغرب تک ہے، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج کے دن صرف ایک شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، جو بڑا شیطان ہے۔ اور اس کے لیے آپ جب منا پہنچیں تو سب سے پہلے آپ اپنے خیمے میں آ جائیں۔ یہاں اپنا سامان آپ رکھنا چاہیں تو رکھ دیں، تاکہ آپ کوئی بہت زیادہ سامان اٹھا کر کنکریاں مارنے نہ جائیں۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ عزیزیہ آ جاتے ہیں اور عزیزیہ سے پھر رمی کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس جو سہولت ہو اس کو اختیار کیجئے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ منا کے اندر، یعنی مزدلفہ سے منا آئیں اور منا کے خیمے میں آپ آ جائیں۔ اپنا سامان رکھ دیجئے، اور جو خواتین کے ساتھ ہیں تو وہ دیکھ لیجئے کہ وقت مناسب ہے تو اس حساب سے آپ کنکریاں مارنے کے لیے جائیں، کیونکہ وہاں رش کافی ہوتا ہے۔ آج آپ نے سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور مارنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا۔ جب آپ جمرات پہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، اس کے بعد درمیانہ شیطان ہے، اور اس کے بعد بڑا شیطان آئے گا۔ اب آپ نے کنکریاں ایسے مارنی ہیں کہ منا آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف ہو اور کعبۃ اللہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس طریقے سے کنکری کو پکڑ کے شیطان کو مارنا ہے۔ 7 کنکریاں اگر ایک ساتھ مار دیں تو یاد رکھیے گا، یہ ایک ہی کنکری بھی، تو آپ نے 7 کنکریاں 7 مرتبہ مارنی ہیں۔ اور جب آپ کنکری ماریں تو یہ پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ شیطان کو 10 ذی الحجہ کو پہلی مرتبہ کنکری ماریں گے تو تلبیہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اس سے پہلے تلبیہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اور پھر آپ رمی شروع کیجئے۔ تو آپ کا تلبیہ پڑھنے کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کو پہلے شیطان، یعنی جو بڑا شیطان ہے، اس کو پہلی کنکری مارنے سے پہلے تک ہے۔ اس کے بعد تلبیہ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ آپ تکبیر پڑھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی آپ جو ہے وہ صدا کو بلند کیجیے۔ یاد رکھیے گا، اب کنکری مارنے کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگنی، اور آپ نے چلنا ہے، اور چلتے چلتے آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف دعا مانگنی ہے۔ آپ نے وہاں ٹھہر کر دعا نہیں مانگنی۔ اور یہ آج کے دن کی رمی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، رمی میں جو بھی حاجی ہے اس نے اپنی رمی خود ہی کرنی ہوگی۔ یعنی اگر کسی کا باپ کہتا ہے کہ میری طرف سے مار کے آ جاؤ، کسی کی بیوی کہتی ہے کہ میری طرف سے مار کے آ جاؤ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بہت شدید حالت ہو جائے کہ مار ہی نہ سکتا ہو، ایسی کنڈیشن ہو، تو پھر اس صورت میں نائب اور وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس یعنی ویل چیئر پر بیٹھ کے چلا جائے تو کنکری مار سکتا ہے، تو اس کو لے جایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس حالت میں ہو کہ ویل چیئر پر اس کو بٹھا کے لے جائے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے مارا جائے، تو بھی اس حالت میں بھی اس کو کنکری مارنے کے لیے لے جایا جائے گا۔ کنکری مارنے میں نائب نہیں بنایا جائے گا، الا یہ کہ کوئی صورت ہی نہ بنتی ہو کہ
وہ کنکری یعنی جو حاجی ہے وہ خود کنکری مار سکتا ہو، اس کی کوئی صورت ہی نہ بنتی ہو، تو پھر جو ہے وہ کسی کو اپنا نائب بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، تو آپ نے جن صاحب سے قربانی کی بات کی ان کو اطلاع دے دیجئے اور بتا دیجئے کہ میں نے رمی کر لی ہے، آپ میری جانب سے قربانی کر لیں۔ جب وہ قربانی کر لیں، آپ کو اطلاع دے دیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی، تو اب آپ اپنا حلق کروا لیجئے اور خواتین تقصیر کر لیں، یعنی اپنے بالوں کو کاٹ لیں۔ اس کے بعد جب آپ نے حلق کر لیا، آپ نے تقصیر کر لی، یہ آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ آپ کے 3 کام ہو گئے۔ مطلب آج کے دن جو پہلا کام تھا وہ رمی کرنا تھا، وہ بھی آپ نے کر لی، اس کے بعد قربانی تھی وہ بھی آپ نے کر لی، اس کے بعد حلق کروانا تھا وہ بھی آپ نے کر لیا۔ یاد رکھیے گا اس سلسلے میں کہ یہ تینوں کی ترتیب واجب ہے، پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی، پھر حلق۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے جو ہے نا وہ آپ نے حلق کروا لیا اس کے بعد رمی کی، یا آپ نے رمی کی پھر حلق کروا لیا پھر قربانی کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے ترتیب کو پھیر دیا، ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، تو اس لیے ترتیب آپ نے رکھنی ہوگی۔ جب تک قربانی نہیں ہو جاتی آپ حلق نہیں کروائیں گے، آپ پر احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی نہیں ہوتی، تو پھر 11 کو آپ نے قربانی کرنی ہوگی یا 12 کو آپ نے قربانی کرنی ہوگی۔ تو اس کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی قربانی کب ہوتی ہے، اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے اور آپ کا احرام کی پابندیاں آپ پر ختم ہو جائیں گی، گویا کہ آپ کا احرام کھل گیا۔ اب آپ خیمے سے اگر ہوٹل آ گئے ہیں تو آپ یہاں نہا لیجئے، کپڑے بدل لیجئے، اور اگر آپ خیمے میں ہی ہیں تو وہیں سے آپ تیار ہو جائیے۔ اب آپ نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے، یعنی اب آپ نے حج کا دوسرا رکن ادا کرنا ہے، تو کوشش کیجئے کہ 10 ذی الحجہ کو ہی آپ یہ ادا کر لیں۔ اگر آپ کے لیے میسر ہے، وقت سہولت ہے، تو آپ جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو ہی چلے جائیں، اور آج کے دن آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ بہت زیادہ رش ہوگا، اور یہ طواف آپ نے اپنے گھر کے کپڑوں میں کرنا ہے، اور آج کے دن مسجد حرام شریف میں آپ کو مطاف میں گھر کے کپڑوں میں جانے دیں گے۔ آپ کو جو ہے وہ احرام کے کپڑوں میں جانا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے دن سب ہی تقریباً اپنے گھر کے لباس میں طواف کرنے جائیں گے۔ طواف زیارت گویا کہ آپ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یعنی آپ نے پیچھے جتنے اعمال کیے وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے تھے، آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، اب زیارت کے لیے جا رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ اب اس طواف کو آپ اس انداز میں کیجئے کہ گناہوں سے آپ کا جسم پاک صاف ہو گیا، اور آپ نے شیطان کو کنکریاں مار کر یہ عزم کر لیا کہ میں شیطان کے خلاف ہوں اور رحمان کے ساتھ ہوں، اور اس نیت کے ساتھ آپ نے طواف کے لیے جانا ہے۔ طواف زیارت جس طریقے سے طواف ہوتا ہے 8 استلام کے ساتھ آپ نے یہ طواف کرنا ہے، جو عمرے میں طواف ہوتا ہے وہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے حج سے یعنی حج کا جب احرام باندھنا تھا، اگر آپ نے حج کی صحیح اس وقت کر لی تھی نفلی طواف کے ساتھ، تو اب آپ نے بغیر رمل کے طواف کرنا ہے، اور اگر آپ نے صحیح نہیں کی تھی یعنی طواف زیارت کے بعد آپ نے حج کی صحیح بھی کرنی ہے، تو اب یہ طواف آپ رمل کے ساتھ کریں گے، یعنی 3 چکر میں آپ اکڑ کے چلیں گے، تھوڑا سا تیز تیز۔ اب آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، خوب دعائیں کیجئے، اور یہ وہ طواف ہے کہ جس میں آپ رحمان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں۔ اپنے لیے دعا کیجئے، جو دل میں دعا ہے وہ مانگیں، جو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور جب آپ مستجاب پہ آئیں تو جو سنت دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھیں، اور آپ اپنے طواف کو مکمل کریں۔ طواف کو مکمل کرنے کے بعد طواف کی آپ نے نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، اور اس کے بعد آپ نے سعی کو جانا ہے، تو آپ استلام کر لیجئے سعی کا، اور اس کے بعد آپ سعی کے لیے صفا مروہ چلے جائیں، اور وہاں پہ آپ جب سعی کر لیں تو گویا کہ آپ کا تقریباً حج مکمل ہو گیا۔ حج کے 2 عظیم رکن یعنی عرفات کے میدان کا وقوف اور طواف زیارت، یہ دونوں آپ نے مکمل کر لیے۔ یاد رکھیے گا جب کوئی بندہ
جو ہے وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتا ہے تو اس پر جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، ہر چیز حلال ہو گئی اس کے لیے جو احرام کی پابندیوں میں اس کے لیے ناجائز تھی، لیکن بیوی سے ملاقات اس کے لیے جائز نہیں تھی، یعنی مطلب جو میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب وہ طواف زیارت کر لے گا تو اب یہ بھی اس کے لیے، یعنی بیوی بھی اس پر حلال ہو جائے گی، اب بیوی کے ساتھ یہ معاملات کر سکتا ہے۔ تو جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہوں گے اور یہ 10 ذی الحجہ کا ہی دن تھا تو تقریباً مغرب کا وقت یا عشاء کا وقت ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تاخیر بھی ہو جائے، اور اب آپ اپنا عشاء کی نماز کے بعد جب آپ نے طواف زیارت وغیرہ سے فارغ ہو گئے، مغرب اور عشاء کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی ہے، تو اب آپ کھانا کھائیے، اور کھانا کھانے کے بعد آپ جو ہے وہ مینا کی طرف چلے جائیے کہ آج کی رات مینا میں گزارنا سنت موقدہ ہے۔ یاد رکھیے گا اب یہ آپ کی 11ویں رات یعنی 11ویں شریف جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔